بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، کلام نور میں سے آج نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک بھی بحار الانوار سے نقل کر رہا ہوں، فرمایا واللہ ما اعطی مومن قط خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن ظنہ باللہ عز وجل۔ فرمایا کہ وہ اعمال، وہ باتیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کو خیر دنیا اور خیر آخرت عطا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ہرگز کسی مومن کو خیر دنیا اور خیر آخرت عطا نہیں ہوئی مگر پہلی چیز الا بحسن ظنہ باللہ عز وجل، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھے، خدا کے مقابلے میں خدا کی ذات پر اچھا گمان رکھے۔ بلکہ ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ تم جیسا گمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رکھو گے، خدا ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا، لہٰذا تم اچھائی کا گمان رکھو، نیکی کا گمان رکھو، تاکہ پروردگار عالم تمہارے ساتھ نیکی کے ساتھ معاملہ فرمائے، اچھائی کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ خیر دنیا اور آخرت کا سبب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھنا، وَرَجَاءِ لَهُ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنا، اپنی امیدوں کا محور اور مرکز ذات الہی کو قرار دینا، وحسن خلق ہی، اور تیسری چیز امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو خیر دنیا اور آخرت کا سبب بننے والی ہے، وہ تمہارا حسن اخلاق ہے، تمہارا اچھا کردار ہے، تمہاری خوش خلقی ہے۔ اور چوتھا عمل فرمایا والکف عن اغتیاب المومنین، اور اپنے آپ کو مومنین کی غیبت سے روکو، اہل ایمان کی غیبت نہ کرو، شیعیان امیر المومنین کی غیبت سے بچو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور فرمایا یہ مومنین کی غیبت سے بچنا اور مومنین کی غیبت سے خود کو بچائے رکھنا، یہ خیر دنیا اور آخرت کو حاصل کرنے کا عمل ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ایک مقام پر کہ اللسان سبع ان خلی عنہ عقرا، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو یہ کاٹ کھائے گا۔ خداوند عالم ہمیں اس فرمان معصوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔